گزشتہ روز یحییٰ صدیقی جو کہ شگفتہ اعجاز صاحبہ کے دوسرے شوہر تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ 5 سال سے وہ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار تھے۔ شگفتہ اعجاز صاحبہ کو جب انہوں نے شادی کی آفر کی تھی آج سے کئی سالوں پہلے، تب شگفتہ اعجاز صاحبہ کی 2 بیٹیاں تھیں پہلے شوہر سے، اور انہوں نے شادی سے ہی انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب میری 2 بیٹیاں ہیں اور جب تک میری بیٹیاں مجھے شادی کی اجازت نہیں دیتی میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ یحییٰ صدیقی کے پہلی بیوی سے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ شگفتہ اعجاز صاحبہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے یہ شادی پیسوں کے لیے کی ہے کیونکہ دونوں کی عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ حضور والا کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب ویڈیو کے آغاز میں بتا دوں، یہ کانٹینٹ ویڈیو تو ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک ایموشنل ویڈیو بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی بحیثیت قوم ہر موقع پر یہ ثابت کرنے پر تلے ہوتے ہیں کہ ہم ایک فرسٹریٹڈ قوم ہیں۔ یقین جانیے ہم کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم ایک فرسٹریٹڈ قوم ہیں۔ گزشتہ روز میں نے آپ سے یہ خبر شیئر کی تھی اور کافی زیادہ افسوس کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ شگفتہ اعجاز صاحبہ جو کہ پاکستان کی ویٹرن اداکارہ ہیں، شاندار اداکارہ ہیں، بے مثال اداکارہ ہیں، آنیسٹلی میں ان کا دل سے بہت بڑا مداح ہوں۔ انہوں نے جاندار اداکاری کی ہے اسکرین پر، اور ساتھ ساتھ وہ ایک بزنس ویمن بھی ہیں، ایک پارلر بھی چلاتی ہیں۔ ان کے دوسرے شوہر جن کا نام یحییٰ صدیقی ہے، وہ گزشتہ روز خالق حقیقی سے جا ملے، انتقال کر گئے۔ کراچی کے آغا خان اسپتال میں وہ طویل عرصے سے زیر علاج تھے۔ 5 سال سے وہ کینسر جیسے موذی مرض سے مبتلا تھے۔ لیکن جناب اس انتقال کے بعد بھی لوگوں کا جو ریئیکشن تھا، آج میں آپ کو پوری وہ بات بتاؤں گا۔ اور یہ جب سے شادی ہوئی تھی، یعنی یحییٰ صدیقی نے جب شگفتہ اعجاز صاحبہ سے دوسری شادی کی تھی، اور اس ایسے موقع پر شادی کی تھی جب شگفتہ اعجاز صاحبہ کی پہلی شادی سے 2 لڑکیاں تھیں، 2 بیٹیاں ان کی تھیں۔ یحییٰ صدیقی کے بھی 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ لیکن جب یہ شادی ہو رہی تھی تب سے لے کے ابھی تک ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ شگفتہ اعجاز صاحبہ نے پیسوں کے لیے یحییٰ صدیقی سے شادی کی ہے، اور سب سے پہلا یہ الزام کسی اور نے نہیں بلکہ یحییٰ صدیقی مرحوم کے پہلے بچوں نے لگایا تھا، یعنی جو پہلی بیوی سے بچے تھے انہوں نے لگایا تھا، کیونکہ ان دونوں کی عمر کے اندر کافی زیادہ گیپ تھا۔ یحییٰ صدیقی ایک اچھے بزنس مین بھی تھے، پروڈیوسر بھی تھے، ڈائریکٹر بھی تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ شادی کی آفر لے کے یحییٰ صدیقی شگفتہ اعجاز صاحبہ کے پاس گئے تو انہوں نے اس شادی سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، اور جب تک بیٹیاں اس بات پر رضامند نہیں ہوں گی کہ مجھے آپ سے شادی کرنی چاہیے تب تک میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ یحییٰ صدیقی نے ان کے بچوں سے دوستی کی، اور اس شادی کے بعد بھی آپ یہ دیکھیے ستم ظریفی دیکھیے کہ شگفتہ اعجاز صاحبہ کو ہر موقع پر یہ بات ثابت کرنی پڑتی تھی کہ ان کی جو پہلی شوہر سے 2 اولادیں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ان کی کفالت وہ اپنے پیسوں سے کرتی ہیں، اداکاری کے پیسوں سے کرتی ہیں، جو پارلر چلاتی ہیں اس کے پیسوں سے کرتی ہیں۔ ساتھ ساتھ شگفتہ اعجاز صاحبہ جب یہ یحییٰ صدیقی صاحب بیمار ہوئے تھے تب وہ بیرون ملک بھی لے کے گئی تھی، وہاں بھی انہوں نے ایک آپریشن کروایا تھا، لیکن ان کی طبیعت بہتر نہیں ہو سکی۔ 5 سال سے کینسر جیسے موذی مرض سے مبتلا تھے۔ پھر 2 مزید بیٹیاں شگفتہ اعجاز صاحبہ کی پیدا ہوئیں یحییٰ صدیقی صاحب سے، تو 4 بیٹیاں ان کی ٹوٹل ہو گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ستم ظریفی دیکھیے کہ کل جب ان کا انتقال ہوا بڑے افسوسناک لمحات تھے۔ یہ یقین جانیے میں دل سے دعا کرتا ہوں، ویسے تو انسان دنیا میں آیا تو اس نے جانا ہے، لیکن یار یہ لمحات انسان نہ ہی دیکھے تو اسی کی دعا کرتا ہے، کوئی دشمن بھی یہ واقعات یہ لمحات نہ دیکھے کہ بستر مرگ پر اپنے انتہائی قریبی دل سے جو انتہائی قریب ہوتا ہے شخص، اس کو الوداع کہنا۔ ایک دن پہلے یحییٰ صدیقی کی برتھ ڈے آپ کہہ لیں منائی گئی، اور یہ کیا گیا کہ کیک لایا گیا، لیکن کیک ان کو کھلا تو نہیں سکتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب کیک نہیں کھلا سکتے تھے تو شگفتہ اعجاز صاحبہ نے ان کے ہاتھ سے کیک کاٹا، ان کو خوشیاں دینے کی کوشش کی گئی۔ ان کے بچے بیرون ملک تھے، ان کو بلا لیا گیا تھا، طویل عرصے سے انہوں نے بتا دیا تھا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے، لیکن ریسنٹلی انہوں نے دبئی کا ایک ٹرپ کیا تھا شگفتہ اعجاز صاحبہ نے۔ جب وہ وہاں جاتی ہیں، وہاں جا کے بیسکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہر کوئی تو اپنے معاملات نہیں بتاتا نا، اپنے گھر کے معاملات کوئی نہیں بتاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور کے اندر لوگ سامنے والے کو ہمیشہ اپنی جھوٹی زندگی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم کتنے خوش ہیں، فیک اسمائلز، فیک زندگی دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنی غریبی دکھانے پر آپ کو کوئی سمپیتھی ظاہر نہیں کرتا، اس لیے لوگ ہمیشہ خوشی کی تصویریں ڈالتے ہیں، بھلے وہ اندر سے کتنے اکیلے کتنے افسردہ کیوں۔
اب ہوا یہ کہ وہ جب دبئی جاتی ہیں تو انہوں نے اسپا کی تصاویر، انہوں نے جم کی تصاویر، اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ تصاویر انہوں نے سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ لوگوں نے تنقید پہ تمام حدیں پار کر دی، یہ تک کہا کہ پہلے شوہر کو تو نچوڑ کے رکھ دیا، اس کو کنگال کر دیا، اب دوسرے شوہر کے پیچھے پڑی ہوئی، تمہارا شوہر بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہے، آج نہیں تو کل اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، اور تم اس طرح کی عیاشیاں کر رہی ہو۔ یہ تک کامنٹس میں نے خود پڑھے ہیں، جو کامنٹس ان کی تصاویر کے نیچے یا ان کے ویلاگ کے نیچے تھے۔ شگفتہ اعجاز صاحبہ پاکستان آتی ہیں، پاکستان آنے کے بعد وہ ایک کلیریفیکیشن کہہ لیں، جسٹیفیکیشن کہہ لیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، لیکن وہ ویڈیو بناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں ان لوگوں کو قطعاً معاف نہیں کروں گی جنہوں نے مجھ پر جھوٹے الزام تراشی کی، مجھ پر تہمتیں لگائیں، اور تہمت لگانا ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے دربار میں روز محشر کے دن تم سب کے گریبان پکڑوں گی جنہوں نے مجھ پر اس طرح کی تہمتیں لگائیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک نایاب نسل کا ایک بڑا زبردست قسم کا برانڈ کا ایک بیگ ہے جس کی مالیت لاکھوں میں ہوتی ہے، میں وہ بیگ کو سیل کرنے کے لیے دبئی گئی تھی، پاکستان میں غالباً اس کی قیمت اچھی نہیں لگ رہی تھی، میں اس کو بیچنے کے لیے وہاں پر گئی، اور میں اپنے جو شوہر کے اخراجات ہیں اس کو برداشت کر رہی تھی۔ میرے پاس ان کے خان ہاسپٹل کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا پیسہ لگتا ہوگا، کتنی چیزیں لگتی ہوں گی۔ اس ملک کے اندر کسی کا علاج کرانا آسان نہیں ہوتا، تعلیم دلوانا، علاج کرانا ویسے تو کچھ بھی آسان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس اپنے شوہر کی بیماری کے تیمارداری کے لیے، ان کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، اسی لیے میں اپنا بیگ سیل کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن لوگوں نے مجھ پر اس طرح کے بیہودہ الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا میں جس کرب سے گزر رہی ہوں، اس دن انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرا جو شوہر ہے وہ انتہا سے زیادہ بیمار ہے، اور آج نہیں تو کل اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ وہ لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا جو لفظ میں بھی یہاں پر کوشش کر رہا ہوں کہ استعمال نہ کروں، لیکن جب انتقال ہوا اس کے بعد بھی لوگوں کا رویہ اتنا برا، اتنا افسوسناک، اتنا دل گرفتہ ہے کہ یار یقین جانیے ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو اسٹارز ایک پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، اسٹارز پر کامنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ ان کی اداکاری پر، ان کے فن پر آپ جو ہے آپ تنقید کریں، آپ کو بالکل اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن اگر آپ ان کی تنقید ذاتی زندگی پر کریں گے اور اس طرح کی بے شرمی والی تنقید کریں گے تو افسوس ہوگا۔ شگفتہ اعجاز صاحبہ نے اکثر و بیشتر یہ بات کی ہے کہ اپنے پہلے شوہر سے 2 بچیوں کی کفالت میں خود کر رہی ہوں، میں اپنے ایکسپینسز میرے جو جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں اس کو میں خود برداشت کرتی ہوں۔ یہ سب کہنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کو مجبور کس نے کیا، یہ فیصلہ آپ کیجیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔